محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، آج جو مجھے عنوان دیا گیا ہے وہ کربلا کی تاریخ نہیں ہے اور فضائل اہل بیت بھی نہیں ہے۔ آج مجھ سے کہا گیا ہے کہ آپ کو بیان کرنا ہے محرم میں جو خرافات ہوتے ہیں شریعت کے نام پر اور محرم کے نام پر، وہ کہاں تک درست ہے اور کہاں تک اس کی حقیقت ہے، وہ آپ کو بیان کرنا ہے۔ مجھ سے قبل آپ حضرات نے ایک بڑا ہی بصیرت افروز اور بڑا ہی درد بھرا بیان حضرت علامہ علی احمد صاحب قبلہ چشتی سے آپ حضرات نے سماعت کیا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کو یہ بتاؤں کہ یہ آیت کریمہ اللہ نے کیوں اتاری۔ وہ صحابہ کرام جو پہلے یہودی تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان صحابہ ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ یہ اسلام لانے سے پہلے عیسائیوں کے بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ظاہر سی بات ہے ایک زمانے تک دوسرے دین کو فالو کرتے رہے، ایک زمانے تک دوسرے مذہب کو مانتے رہے، اور پھر اچانک ان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ مکہ کی دھرتی سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، اے بتوں کی پوجا کرنے والوں کہو لا الہ الا اللہ، تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اچانک زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے اور ایک زمانے تک دوسرے مذہب کو فالو کرنے والے دین محمدی کو فالو کرنے لگتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جس مذہب کو پہلے وہ فالو کر رہے تھے، کچھ نہ کچھ محبتیں اس مذہب کی ضرور ان کے دلوں میں باقی رہیں گی۔ جس مذہب کو وہ مان رہے تھے، کچھ نہ کچھ چاہتے ضرور اس مذہب کی باقی رہیں گی۔ جیسے مثال کے طور پر دین یہودیت میں اونٹ کا گوشت جو ہے یہ جائز نہیں تھا، اور عبداللہ ابن سلام یہ اسلام لانے کے بعد بھی اونٹ کا گوشت نہیں کھایا کرتے تھے، اور اسلام میں بھی یہ مباح ہے، کوئی کھائے تب بھی کوئی بات نہیں اور کوئی شخص نہ کھائے تب بھی کوئی بات نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام اس وجہ سے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا کرتے تھے اور بکری کا دودھ نہیں پیا کرتے تھے کہ یہ اسلام میں بھی اس کی کوئی سخت تاکید نہیں ہے، لہٰذا دین یہودیت پر بھی عمل ہو جائے گا اور دین اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اس طریقے سے دونوں مذہب پہ عمل ہو جائے گا اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دیکھنے میں بڑی معمولی بات لگ رہی ہے کہ پہلے وہ دین یہودیت کو فالو کر رہے تھے، پھر وہ اسلام لائے تو کچھ محبتیں باقی رہ گئی تھی، تو انہوں نے یہ سوچ کر کے کہ دین یہودیت میں اونٹ کا گوشت اور بکری کا دودھ یہ جائز نہیں تھا، اور اسلام میں اس پر کوئی روک اور تھام نہیں ہے، کوئی اونٹ کا گوشت کھائے یا نہ کھائے کوئی بات نہیں ہے، اور دین یہودیت میں تو جو منع ہے لہٰذا ہم اونٹ کا گوشت اور بکری کا دودھ نہیں پیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فوراً اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر اسلام کو مان رہے ہو تو پوری طرح اسلام کو مانو، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر بننے کی کوشش نہ کرو، بننا ہے تو پکے اور سچے مسلمان بن کر کے زندگی گزارو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھیں ذرا سوچیں تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو ان کو میری شریعت پہ عمل کرنا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑے
غور کرنے کی بات ہے، اپنے وقت کے جید صحابہ کرام ہیں اور ان سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اگر تم ایمان میں داخل ہوئے ہو تو اب تمہیں کسی دوسرے دین پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دوسری شریعت کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آج کے معاشرے کو دیکھیے، ایک طبقہ وہ ہے جو محرم کے نام پر، ایک طبقہ وہ ہے جو امام حسین کے نام پر ڈھول بجا رہا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو حسینی کہہ رہا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو امام حسین کے نام پر محافل امام حسین منعقد کر رہا ہے اور پیسوں کو خرچ کر کے باہر سے علماء کو بلا کر کے ذکر شہدائے کربلا کر کے اپنے آنے والی نسلوں کو امام حسین کی تاریخ کو سنا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیسے ادھر بھی خرچ ہو رہے ہیں، وہ ڈھول خریدنے میں خرچہ کر رہے ہیں، پیسے ادھر بھی خرچ ہو رہے ہیں، یہاں پہ علماء کو بلایا جا رہا ہے، یہاں پہ امام کے نام کی سبیلیں تقسیم کی جا رہی ہیں، یہاں پہ امام کے نام کی شیرنی بانٹی جا رہی ہے، اب وہ بھی حسینی کہہ رہے ہیں، ہم بھی حسینی کہہ رہے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو امام کا عاشق کہہ رہے ہیں، ادھر کے لوگ بھی امام کا عاشق کہہ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو کوئی کسوٹی تو ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ جس کسوٹی پر رکھ کر کے ہم جانچ ہم اس کی پڑتال کر سکیں کہ کون شخص حسینی ہے اور کون شخص حسین کے نام پر قوم کو دھوکہ دے رہا ہے، کون شخص حسین کا سچا عاشق ہے اور کون شخص حسین کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، کون شخص حسین کے نام پر خرافات اپنے قوم میں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آئیے دیکھیے، بڑی غور سے میری بات کو سنیے گا، چونکہ ہر طبقہ اور یہ ہر دور میں یہ طریقہ رہا ہے کہ باطل بھی آ رہا ہے تو وہ ہاتھ میں قرآن لے کے آ رہا ہے، اور اسلام والا بھی آ رہا ہے تو ہاتھ میں قرآن لے کر کے آ رہا ہے، باطل بھی آ رہا ہے تو حدیث لے کر کے آ رہا ہے، حق آ رہا ہے تو وہ بھی حدیث لے کر کے آ رہا ہے۔ خدا بندہ، یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو آخر ہمارے پاس کوئی ایسی کسوٹی ہونی چاہیے، اسی کسوٹی کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہر طبقہ جو ڈھول بجا رہا ہے وہ بھی اپنے آپ کو حسینی کہہ رہا ہے، جو محافل منعقد کر رہا ہے وہ بھی اپنے آپ کو حسینی کہہ رہا ہے، تو ان دونوں طبقوں میں آخر سچا حسینی کون ہے، آخر سچا حسین سے محبت کرنے والا کون ہے، ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے۔ ویسے تو کل قیامت کے دن یہ پردہ فاش ہو جائے گا کہ کون حسین کے نام کا دعویٰ لے کر رہا تھا، کون حسین کے نام کی محبت کر رہا تھا، مگر دنیا میں بھی میں آپ کو ایک ایسی کسوٹی دے کر کے جا رہا ہوں کہ اگر اس کسوٹی پر رکھ کر کے آپ تولیں گے اور جانچ اور پڑتال کریں گے تو آفتاب کی طرح یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ یہ شخص سچا حسینی ہے یا جھوٹا حسینی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے امام، اب یہاں سے غور کریے گا، میرے امام کربلا کے میدان میں کیوں گئے؟ آخر یزید مسلمان تھا نا، یزید اسلام کا کلمہ پڑھتا تھا، یزید بھی نماز پڑھتا تھا، یزید بھی روزہ رکھتا تھا، مگر عزیزان ملت اسلامیہ، آخر میرے امام نے یزید کے خلاف خروج کیوں کیا؟ میرے امام نے یزید کے خلاف جنگ کیوں کی؟ میرے امام نے یزید کو اپنا خلیفہ تسلیم کیوں نہیں کیا؟ میرے امام نے اپنی گردن دینا گوارا کیا مگر اپنا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ پہ دینا گوارا نہیں کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے امام نے صاف لفظوں میں یہ فرمایا تھا کہ یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ پہ میں اپنا ہاتھ ہرگز نہیں دے سکتا ہوں۔ آخر وجہ کیا تھی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یزید بھی کلمہ پڑھتا تھا، یزید بھی اسلام کو مانتا تھا، مگر اسلام کو ماننے کے ساتھ ساتھ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کی کسوٹی پہ نہیں اتر رہا تھا۔ وہ اسلام کی دعوے داری تو کر رہا تھا مگر نمازوں کی پابندی نہیں کر رہا تھا، وہ اسلام کی دعوے داری تو کر رہا تھا مگر وہ ڈھول تاشوں کا بڑا شوقین نظر آ رہا تھا، وہ ناچ اور گانوں کا بڑا شوقین نظر آ رہا تھا، وہ شراب کا رسیا
اور گانوں اور باجوں کا عادی تھا عزیزان ملت اسلامیہ، وہ محرمات سے نکاح کرنے کو جائز قرار دیا کرتا تھا۔ سود کا معاملہ جس کے بارے میں اللہ نے اعلان جنگ فرمایا ہے، جو شخص سود کھاتا ہے اس کے لیے اللہ جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ یزید سود کو جائز کہہ رہا ہے، یزید ڈھول تاشے باجوں کو جائز کہہ رہا تھا، محرمات سے نکاح کرنے کو جائز کہہ رہا تھا، نمازوں کی پابندیاں نہیں ہو رہی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے امام نے انہی وجہوں کی بنا پر مدینہ چھوڑا، مکے گئے اور مکہ سے کربلا کی دھرتی پر گئے، اور نماز کو بچانے کے لیے شریعت نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا تھا اس کو حرام کہنے کے لیے، اور جن چیزوں کو حلال ٹھہرایا تھا ان چیزوں کو حلال کہنے کے لیے کربلا کی دھرتی پر میرے امام نے اپنے سر کو تو کٹا دیا، مگر جو حرام تھا میرے امام نے اس کو حرام کہا، جو حلال تھا میرے امام نے اس کو حلال کہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہ قسم ملت اسلامیہ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب جو شخص ہے، میرے امام کربلا کے میدان میں گئے تھے، شریعت کی وہ چیزیں جو جائز ہیں اس کو جائز رکھنے کے لیے، اور جو چیزیں شریعت میں ناجائز ہیں اس کو اسی حالت پہ برقرار رکھنے کے لیے، مگر یزید جو تھا شریعت کی جو چیزیں ناجائز تھیں اسے جائز کہہ رہا تھا۔ اب دیکھیے، جو شخص اپنے آپ کو حسینی کہہ رہا ہے اور ڈھول بھی بجا رہا ہے تو وہ حسینی نہیں ہے، حسین کے نام پہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو حسینی کہہ رہا ہے اور نمازوں کی پابندی نہیں کر رہا ہے وہ حسینی نہیں ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو حسینی کہہ رہا ہے اور اس کی زبان پہ جھوٹ آ رہا ہے وہ حسینی نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر حسینی کو جانچنا ہو اور پڑتال کرنا ہو کہ جو کوئی شخص حسینی ہے کہ نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، تو آپ اس کسوٹی پر دیکھ لیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ڈھول بجا کر کے تم حسینی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، تمہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ ڈھول کس نے بجایا تھا۔ جب حضرت علی اصغر کے حلقوم پہ تیروں کی بارش ہو چکی تھی، حضرت علی اکبر نے اپنی جوانی کو لٹا دیا تھا، حضرت عباس نے اپنے دونوں بازوؤں کو کٹا دیا تھا، میرے امام نے اپنی گردن کو پیش کر دیا تھا، پھر اس کے بعد جب گلشن زہرا کے ایک ایک پھول کو روٹ ڈالا گیا تھا، اس کے بعد پھر یزیدیوں نے فتح کا جشن منایا تھا، اور اپنے خیمے میں ڈھول بجا بجا کر کے اپنی فتح کا جشن منایا تھا۔ آج تم محرم کے دن، بڑے افسوس کی بات ہے، یہ یوم عاشورہ ہے جس دن ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، یہ یوم عاشورہ ہے جس دن ہمیں عبادتیں کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جس دن ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ آج ہم یزیدیوں کے طریقے پہ ڈھول بجا کر کے آخر ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، یہی دکھانا چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے نبی کے نواسے کے شہادت کے دن ڈھول بجاتا ہے۔ امام مسلمان اپنے نبی کے گھرانے کو جس دن اپنے نبی کا اس کے نبی کا گھرانہ لٹ گیا تھا اس دن مسلمان ڈھول بجایا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ میری باتیں بڑی بری لگ رہی ہوں گے مگر یہ شریعت کی باتیں ہیں، اور شریعت کی باتوں کو بتانے میں نہ کسی کی پرواہ کرتا ہوں اور نہ قیامت تک کسی کی پرواہ کروں گا۔ اگر شریعت کی بات ہوگی اور اگر میرا باپ بھی شریعت کی مخالفت کرے گا تو میں اس کی بھی نہیں سنوں گا، اور جو ہے شریعت کی بات سڑ چڑھ کر کے میں بتاؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخری بات میں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اپنے کلچر میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں ان چیزوں کو داخل کر لیا ہے شریعت کے نام پر کہ شریعت میں جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شریعت میں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ شریعت نے بہت پہلے ان تمام چیزوں کو اٹھا کر کے سماج اور معاشرے سے باہر پھینک دیا تھا۔ آج ہم بھی دوبارہ اس چیزوں کو شریعت کے نام پر اپنی سوسائٹی میں داخل کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے دیکھا ہے اس گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گردنوں میں تبلا ڈالے ہوئے بجاتے نظر آ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ظاہر سی بات ہے جن بچوں کو بچپنے سے یہی سکھایا جائے گا وہ
बड़े होकर के इमाम की तालीमात पे कहां से अमल करने वाले होंगे? जिन बच्चों को छोटे से यही सिखाया जाएगा कि मुहर्रम में ढोल बजाया जाता है, वो बड़े होकर के इमाम की महफिलें कहां से मुनक़िद करेंगे? फिर हमारे बच्चों को करबला की तारीख कैसे मालूम होगी? कितने मुहर्रम को मेरे इमाम करबला गए थे, कब मेरे इमाम पे पानी बंद हुआ था, कितने तारीख को मेरे इमाम पर पानी बंद हुआ था, मेरे इमाम की कितनी औलाद करबला में शहीद हुई थी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जिस कौम का छोटा बच्चा मुहर्रम के नाम पर अपनी गर्दनों में ढोल डाल करके ढोल पीटता हुआ नजर आ रहा है, हम अपनी आने वाली नस्लों से कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि ये दीन के तर्जमान बनेंगे, ये दीन के निगहबान बनेंगे, ये दीन के मुहाफिज बनेंगे? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा देखो शरीयत ने हमें क्या हुक्म दिया था। इमाम का फातिहा दिलाना नेक नियति के साथ ये बड़ा अच्छा काम है, ये कारे सवाब है, मगर शरीयत ने हर चीज का हमें एक तरीका बताया है, शरीयत ने हर चीज का हमें एक उसूल बताया है कि कैसे ये चीज करनी है। महफिल मुनाकिद करने का भी शरीयत ने हमें तरीका बताया है, फातिहा दिलाने का भी शरीयत ने हमें तरीका बताया है। अब फातिहा वही फातिहा होगा जो शरीयत के बताए हुए तरीके पर होगा, महफिलें वही महफिलें होंगे जो शरीयत के बताए हुए तरीके पर होंगे। अब अगर कोई अपनी मनमानी करके गलत तरीके से फातिहा दिला रहा है तो वो फातिहा नहीं होगा, वो उसका फातिहा और उसका ईसाल जो है इमाम की बारगाह में नहीं होगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज जो इमाम बाड़े पर और फातिहा ताज़िये के सामने रख करके इज्तिमाई फातिहा किया जाता है, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये कहाँ तक दुरुस्त है कि इमाम बाड़े पर ताज़ियों के सामने फातिहा का सामान रख करके फातिहा दिलाना, ये शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश है कि नहीं है? मुसलमानों, ये मत कहना कि ये आज का मौलवी 4 किताबों को पढ़ करके आया है और जो है ये नए नए मसाइल बता रहा है। मैं नए मसाइल नहीं बल्कि वही शरीयत पेश कर रहा हूँ जो आज से 1450 साल पहले मक्का की धरती पर मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर के आए थे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उठाओ फतावा शरह बुखारी, उठाओ फतावा जामिया अशरफिया, उठाओ फतावा अल इमाम अहमद रजा खान का फतावा रज़विया शरीफ उठाओ और उठा करके देखो हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताबों में इनका क्या तरीका लिखा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमारे उलमा ने तो यहाँ तक लिखा है कि जो शख्स ताज़िये के सामने इमाम बाड़े पर फातिहा दिलाता और देता है, ऐसे शख्स को इमाम बनाना जायज नहीं है। अगर जो शख्स फातिहे के साथ ताज़िये के सामने इमाम बाड़े पर चौक पर खड़ा होकर के फातिहा देता और दिलाता है, अगर वो शख्स नमाज पढ़ा रहा है तो उसके पीछे नमाज नहीं होगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज कुछ लोग मेरे पास आए थे फातिहा दिलाने के लिए, फातिहा करने के लिए, मैंने फातिहा नहीं दिया। यही वजह है कि यह मसला मैं बयान कर रहा हूँ कि कुछ लोग बदज़हनी का शिकार न हो जाएं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमें शौक नहीं है इन तमाम बातों को करने का, हमें शौक नहीं है आपको पकड़ पकड़ करके कि ये चीजें गलत हैं, ये चीजें सही हैं, आप खुद जानते हैं, मगर हमारे ऊपर शरीयत ने कुछ जिम्मेदारियां रखी हैं। हमने शरीयत को पढ़ा है, आपने शरीयत को नहीं पढ़ा है। हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी रखी गई है कि जो कौम पढ़ी लिखी नहीं है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, वो गैर पढ़े लिखों को समझाएं, वो जाहिलों को समझाएं और समझा करके शरीयत की बात उन तक पहुंचाएं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज जो है हम जो चौक पर फातिहा दिलाते हैं, साफ सुन ले, मैं किताब का नाम भी बता दे रहा हूँ ताकि ये ना हो कि ये मौलवी 4 किताबों को पढ़ करके अपनी तरफ से नए नए मसाइल बयान कर रहा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, फतावा शरह बुखारी हजरत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी अलैहि रहमत व रिज़वान की किताब उठा करके देख लीजिए, फतावा जामिया अशरफिया उठा करके देख लीजिए, फतावा रज़विया उठा करके देख लीजिए। इन तमाम किताबों में यह मसला मौजूद है। उलमा फरमाते हैं कि इमाम बाड़े पर फातिहा दिलाना, ताज़िये के सामने फातिहा दिलाना
یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ اب اگر کوئی شخص تعزیے کے سامنے فاتحہ دلاتا ہے، اس شخص کی امامت قابل قبول نہیں ہوگی۔ جو شخص چوک پر اور تعزیے کے سامنے کھڑے ہو کر کے فاتحہ دیتا ہے، ایسا شخص جب تک توبہ نہیں کر لیتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ شریعت کی باتیں تھی جو میں نے آپ حضرات کو بتلا دیا ہے۔ اب آپ کی بات ہے، دو چار بوند ہی کافی ہے، اگر اثر کرے طوفان نوح لانے سے کچھ فائدہ نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ باتیں ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم ایسے مسلمان آج بن چکے ہیں کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے اس کے باوجود بھی ہم شریعت کے سر پہ پیر رکھ کے آگے گزر جاتے ہیں، اور جو چیزیں شریعت نے ہمیں منع کیا تھا، جس چیز سے شریعت نے، ہم ان تمام چیزوں کو خوشی سے کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے محلے میں ایک پڑھے لکھے امام کو رکھا ہے تو ایک امام پڑھے لکھوں والی بات کرے گا۔ اگر جاہل امام کو رکھو گے تو وہ آئے گا اور فاتحہ دلائے گا، چند روپیوں کے چکر میں وہ چراغی لے گا اور مسجد کی طرف چلا جائے گا۔ اگر تم نے ایک پڑھے لکھے امام کو رکھا ہے، یاد رکھو میں صرف عالم نہیں ہوں، میرے باپ بھی عالم ہیں، میرے دادا بھی عالم ہیں، میرے پردادا بھی عالم ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب اگر میرے سامنے جس کی 4 نسلیں عالم ہو، اس کے سامنے اگر شریعت کے خلاف کوئی کام ہوگا وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ بات بابا کے دہل کہا کرتا ہوں، اگر شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہو اور میں وہاں پر موجود ہوں تو میں ہرگز اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ مجھے اس بات کی نہ کل فکر تھی نہ آج فکر ہے کہ مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ مجھے اس بات پر یقین کامل ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اس دنیا میں آئے ہوئے 25 سے 26 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، اللہ نے کبھی فاقہ نہیں دلایا ہے، ہمیشہ 3 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے ملا ہے، اور اللہ پر امید ہے آگے بھی اللہ عزت و آبرو کی روٹی کھلائے گا۔ جب تک ہم دین کی باتیں کرتے رہیں گے اللہ عزت سے رکھے گا، اور جب ہم دین کی باتوں کو چھوڑ دیں گے، دین پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے، ہمیں رسوائی ہمارا مقدر بنا دی جائے گی، ہم ذلیل کر دیے جائیں گے، ہم رسوا کر دیے جائیں گے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان رسوا ہو رہے ہیں، یہی وجہ ہے آج ہم نے شریعت پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے رسول اللہ کی بتلائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت ہے سنبھل جائیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو اختتام پذیر کر رہا ہوں کہ اپنا چہرہ گنبد خضرا کی طرف کریں اور سرکار سے معافی مانگیں، یا رسول اللہ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، یا رسول اللہ ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کربلا کے واقعہ کے بعد حضرت امام زین العابدین 40 سال تک زندہ رہے۔ پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھ لو، کیا امام زین العابدین سے زیادہ تم کو غم ہے کربلا کا؟ میرے امام زین العابدین نے تو کبھی ڈھول نہیں بجایا۔ جو امام حسین کے بیٹے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے باپ کو شہید کیا گیا، انہوں نے 40 سال تک کبھی ڈھول نہیں بجایا۔ تم ڈھول بجا کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ سدھر جاؤ، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تبدیل ہوگی داستانوں میں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔